بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ خان۔ آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول راز وفا کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ براہ کرم نوٹ کریں، یہ مواد حقوق ملکیت کے تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دانیہ پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کے زخموں کو روئی سے صاف کر رہا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زیغم کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے بے جان کمزور وجود دانیہ کا ہے۔ دانیہ بچپن میں کافی ہیلدی تھی، مگر اس وقت وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا ان ظالموں نے تمہارے ساتھ دانیہ؟ اس کی نظریں دانیہ کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پر جا ٹکیں، جہاں سے جلد اترنے لگی تھی۔ ہاتھوں کی حالت دیکھ کر تو زیغم کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ مائد خان، وہ اچانک دھاڑا، آواز میں بے چینی اور غصہ تھا، جیسے اب مزید ایک پل بھی انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زیغم کی ایک آواز پر مائد فوراً سے روم کے اندر آیا تھا۔ مائد جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ گھبراہٹ سے بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بہن کو یوں بے جان دیکھ کر اس کے حواس جواب دے رہے تھے۔ دانیہ اس کی بہن تھی، اس کا خونی رشتہ تھا اس کے ساتھ، مگر وقت کی دھن میں رشتہ بری طرح سے روند کر دب چکا تھا۔ ہاں، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ بغیر نظریں اٹھا کر سامنے لیٹے ہوئے وجود کو دیکھے اس نے فوراً سے فون نکالا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ قدموں کی رفتار میں ایک عجلت تھی، جیسے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر کو لے کر مائد پہنچ چکا تھا۔ مائد خود باہر رک گیا اور ڈاکٹر اندر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر دانیہ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بولی، میں پوچھ سکتی ہوں کہ ان کی حالت کیسے ہوئی؟ وہ زیغم کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جیسے امید کر رہی ہو کہ وہ کچھ بتائے گا۔ فی الحال مجھے خود نہیں پتا، آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، جیسے وہ اپنی بے بسی چھپانا چاہتا تھا، جیسے ہر سوال اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ سائیں، آپ جس حویلی میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ یہاں کے مائی باپ ہیں اور ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں ضرور بولنا چاہوں گی کہ ان کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ کئی مہینوں سے مسلسل تشدد سہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ زخموں کو صاف کرتے ہوئے رک گئی تھی۔ اس کے الفاظ بھی دانیہ کے تشدد زدہ زخموں کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ یہ زخم صرف تازہ نہیں ہیں، ان کے پرانے زخم بھی ہیں جو مدھم ہو چکے ہیں، مگر نئے زخم ایسے جلائے گئے ہیں جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو کسی کا ان کے ساتھ، جیسے ان کے درد کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تشدد ہونے کے باوجود، اتنے نشانات کے باوجود آپ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ڈاکٹر کا لہجہ افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھا، کیونکہ دانیہ کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ زیغم خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈاکٹر غلط نہیں کہہ رہی۔ اگر کوئی اور اس طرح سے زیغم کے سامنے بولتا تو زیغم فوراً سے پہلے اس کی زبان بند کروا دیتا، مگر ڈاکٹر اس کی بہن کے لیے جو بول رہی تھی وہ بالکل صحیح تھا۔ ایسے میں زیغم خاموشی سے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ زخم صرف جسم پر نہیں ہے، یہ روح پر لگے زخم ہیں، جو بظاہر تو بھر جائیں گے، مگر اندرونی زخموں کے مندمل ہونے میں بہت وقت لگے گا، اتنا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک سلپ پر دوائیاں لکھتے ہوئے زیغم کے سامنے کرتے ہوئے بولی تھی، کتنی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا؟ وہ ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا سوال پر آیا۔ اس کی نظریں دانیہ کے بے جان چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بھی لمحے اس کی آنکھوں کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ کہنا مشکل ہے، مگر زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جیسے ہی دوا اثر کرے گی وہ ہوش میں آ سکتی ہیں، مگر ذہنی اور جسمانی کمزوری کے باعث کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ وہ زیغم کے چہرے پر پھیلی بے چینی کو دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں بولی، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ جلدی ہوش میں آ جائے؟ اس کی آواز میں بے صبری اور اضطراب واضح تھا، جیسے وہ ایک لمحہ بھی مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کا بلڈ پریشر اور دیگر علامات چیک کر لی ہیں، جیسے ہی ان کا جسم ریکور کرے گا وہ خود ہوش میں آ جائیں گی، وہ نرم لہجے میں بولی، مگر زیغم کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بظاہر تو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، مگر جو زخم ان کی روح پر لگے ہیں، ان کی انا پر لگے ہیں، ان کے کانفیڈنس پر لگے ہیں، اس کے بارے میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، شاید آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں، مگر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ سب کہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ جب بھی آپ حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گی، اور پریشان نہ ہوں، یہ کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ صرف بلڈ پریشر اور شوگر لیول اوپر جانے کی دیر ہے، جو کہ بہت جلد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ فی الحال جا نہیں سکتی، آپ گیسٹ روم میں بیٹھیں، جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، زیغم نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر خاموشی سے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے روم سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس حویلی کا گاؤں والوں پر بہت ڈر اور دبدبہ تھا۔ زیغم نہیں رہتا تھا، مگر اس حویلی میں زیغم کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ابھی بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔
زیگم زیادہ تر پاکستان میں نہیں رہا تھا، تو اس لیے زیگم کے نیچر سے زیادہ لوگ واقف نہیں تھے۔ توکیل لغاری حویلی کے مین گیٹ پر پہنچا تو ملازمین کے چہروں کی خوشی بتا رہی تھی کہ زیگم کے آنے پر وہ بے حد مسرور تھے۔ اس نے سخت نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر آج کسی کے چہرے پر اس کا خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بہت بڑی خطرے کی علامت تھی، مگر واضح تھا زیگم کے آنے سے سب یا تو دل میں سکون محسوس کر رہے تھے یا پھر یہ سوچ رہے تھے کہ اب زیادہ ظلم برداشت نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ زیگم سلطان حویلی میں واپس آ چکا تھا۔ توقیر کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زیگم ایک سخت امتحان بن کر آیا ہے، اور آج پہلی بار اس کے اندر حویلی میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ دروازے پر ہی نوکروں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، مگر وہاں کھڑے کسی بھی شخص پر اس کی دھات نہیں بیٹھی۔ اتنے میں شہرام کی جیپ بھی گیٹ پر آ کر رکی۔ جیسے ہی توقیر نے گاڑی کو آتے دیکھا، اس کے اندر کی بے چینی کچھ کم ہوئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی لمحے کا تو انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج حویلی کے اندر جانے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اندر اس کی بیوی اور بیٹی موجود ہیں، مگر پھر بھی وہ آدمی اندر نہیں جا پایا تھا۔ آپ ابھی تک اندر کیوں نہیں گئے؟ شہرام نے گاڑی سے قدم باہر رکھتے ہی گھبراہٹ زدہ چہرے سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ توقیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نظر شہرام پر ڈالی، جیسے خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ابھی تک گیٹ کے باہر کیوں کھڑا ہے۔ باپ بیٹے دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور حویلی کے کچھ وفادار نوکر ان کے بدلے ہوئے رنگ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان نوکروں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے طوفان کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ توقیر لغاری نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں چرا کر ایک بار پھر حویلی کے بلند و بالا دروازے کو دیکھا، جو آج اسے پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ چلو، یہاں سوال جواب کر کے ان کتوں کو خوش ہونے کا موقع مت دو، کتے خود کو شیر سمجھنے لگیں گے۔ توقیر نے ایک نظر اپنے ملازمین پر گھور کر ڈالتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ ملازمین جو خاموشی سے کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے انہیں یقین نہیں ہو کہ اب بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ توقیر نے نظریں چرائیں اور شہرام کے ساتھ قدم تیز کرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ زیگم اور شہرام دبے قدموں سے قدسیہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، قدسیہ اور اس کی بیٹی خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا کہ وہ کسی طوفان کے لیے تیار تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید زیگم ان کے روم میں آیا ہے، مگر جب سامنے توقیر اور شہرام کو دیکھا تو قدسیہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی چھا گئی۔ شکر ہے سائیں، آپ آئے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ وہ پھر سے آ گیا ہے۔ قدسیہ کی آواز لرز رہی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ اب تک پوری طرح خوف کی گرفت میں تھی۔ کہاں ہے وہ؟ شہرام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ وہ خود بھی اضطراب میں تھا۔ اس منحوس کو کمرے میں لے کر گیا ہے، قدسیہ نے تیزی سے جواب دیا، مگر اس کے انداز میں بے بسی واضح تھی۔ تم لوگوں سے وہ سنبھالی نہیں گئی؟ آتے ہی اس منحوس کے ساتھ اس کا سامنا کروا دیا، اسے غائب کروا دیتی، کہہ دیتی کہ وہ میرے ساتھ گئی ہے، بعد میں سب کچھ سنبھال لیتا۔ شہرام نے غصے میں ماتھے پر بل ڈالتے اپنی ماں پر چیختے ہوئے کہا۔ توقیر فی الحال خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی زبان تلخ تھی، مگر یہی سچ تھا کہ وہ خود بھی پریشان تھا۔ زیگم کے آنے سے اس کی اپنی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زیگم صرف ایک نام نہیں تھا، زیگم ان کے لیے پورے کا پورا عذاب تھا۔ شہرام سارا غصہ اپنی ماں اور بہن پر نکال رہا تھا۔ بھائی، ہم اسے کہاں لے جاتے اور کیسے اس کا منہ بند کرواتے؟ اور ویسے بھی وہ ہمیں بتا کر تھوڑی آیا تھا، اچانک عذاب بن کر نازل ہو گیا ہے۔ ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ زیگم اس طرح واپس آ سکتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی پہلے پتہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے، مگر جب وہ آیا تو ہمارے تو اپنے ہوش اڑ گئے تھے، ہم کیا دانیہ کو چھپاتے۔ نایاب تیز تیز بولتی جا رہی تھی، غصے اور بے بسی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ زیگم کا ڈر اس کے بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بے شک وہ زیگم کو بہت پسند کرتی تھی، مگر زیگم کے غصے سے ہمیشہ اسے ڈر لگتا تھا۔ تم لوگوں سے صرف باتیں ہو سکتی ہیں، تمہیں اور کچھ کرنا آتا بھی ہے؟ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تم لوگوں سے سنبھالی نہیں گئی۔ شہرام نے غصے سے دھاڑتے ہوئے حلق کے بل چلا کر کہا، مگر زیگم کا سوچ کر فوراً آواز نیچے کر لی۔ جو آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ آنکھیں جا کر اسے دکھائیں، ڈرائیں۔ وحشی درندہ بن کر آیا ہے، پہلے ہی اس کا دماغ ساتویں آسمان پر رہتا ہے، اور آج تو جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ نایاب مزید بپھرتی جا رہی تھی۔ کیا دیکھ لیا ہے اس نے؟ توقیر لغاری صوفے پر بے جان وجود کے ساتھ بیٹھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم، آہستہ سے بولا۔ آپ کے بیٹے نے اسے خوب مار پیٹ کر بھیجا ہے۔ قدسیہ نے بڑی ہوشیاری سے سارا مدعا شہرام پر ڈال دیا، اپنی بیٹی اور اپنا کردار بالکل چھپا لیا، جیسے وہ تو اس معاملے میں شامل ہی نہ تھی۔ اف، تیرے بھی ہاتھ نہیں رکتے۔ کتنی بار کہا ہے، اگر تجھے پسند نہیں تو منہ نہ لگا، مگر ہاتھ چلاکی نہ کیا کر۔ توقیر نے گہری نظر اپنے بیٹے شہرام پر ڈالتے ہوئے سخت لہجے سے کہا۔ بس کر دیں اب، سب مدعا مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔
دیکھ لوں گا اسے، اتنا بھی کوئی بڑا نواب نہیں کہ ہم سب ڈر جائیں۔ میں بھی سینہ پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ شہرام کے چہرے پر غصے کے آثار مزید نمایاں ہو گئے۔ شہرام، جوش سے کام مت لینا، مت بھولنا کہ وہ تیرا کاکا سائن نہیں ہے اور نہ ہی بہرام جنہیں ہم آسانی سے چکمہ دے سکیں گے۔ یہ زیغم ہے، یہ وہی 18 سال کا لڑکا ہے جس کا دماغ ضرورت سے زیادہ چلتا تھا، اور اب وہ 30 سال کا بھی بھرپور مرد ہے۔ ذرا خود سوچ وہ کیا کر سکتا ہے، توقیر نے سخت لہجے میں سمجھایا۔ تو کیا مطلب، اب ہم اس کے پیروں تلے دب جائیں؟ شہرام نے طنز لہجے میں کہا۔ دبنے کی نہیں، ہوش کے ناخن لینے کی بات کر رہا ہوں، توقیر نے غراتے ہوئے کہا۔ او ہو، چپ کر جائیں، آپ لوگوں نے اس جنگلی کا کیا سامنا کرنا ہے؟ باپ بیٹا تو خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ قدسیہ نے بیچ میں پڑتے ہوئے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ میں کہاں لڑ رہا ہوں؟ اس سے ذرا تمیز نہیں ہے کہ اپنے ہی باپ پر تانا کشی کر رہا ہے، توقیر نے قدسیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بس کریں، خدا کے واسطے اس وقت آپس میں الجھنا چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ نایاب دن نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا۔ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے، اور اوپر سے وہ پورا تیار ہو کر آیا ہے، وہ اپنے ساتھ مائد خان کو بھی لایا ہے، تو مطلب صاف ظاہر ہے کہ اسے ہم پر بھروسہ نہیں، کچھ تو سوچ کر آیا ہے۔ اس کا اچانک آنا، مائد خان اور اس کے آدمیوں کو ساتھ لانا، ہر چیز ہمارے خلاف اشارہ دے رہی ہے۔ توقیر لداری نے گہری سوچ میں مبتلا ہوتے ہوئے ایک لمبی سانس فضا میں چھوڑی۔ نایاب، مجھے ایک گلاس پانی دو، میرا تو گلا خشک ہو رہا ہے۔ وہ گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کمرے کے ماحول میں حد سے زیادہ تناؤ بھر چکا تھا، سب کی شکلیں ایسی تھیں جیسے موت پل پل ان کے قریب آ رہی ہو۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سے لے کر زیغم سلطان اپنی بہن کے قریب ہی بیٹھا، نرمی سے اس کا سر دباتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت زیغم کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے حد پیار جھلک رہا تھا۔ دل سے محبت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، مگر وقت اور اپنوں کی پھیلائی گئی سازشوں کی زد میں آ کر ان کی محبت ماند پڑ گئی تھی۔ کچھ اپنوں سے شکووں کی وجہ سے زیغم یہاں سے دور ملک چھوڑ کر گیا تھا، مگر آج دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ساتھ گزارے بچپن کے سارے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کتنے خوبصورت تھے وہ دن، وہ دماغ میں سوچتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ زیغم دانیہ کو دیکھتے ہوئے ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ زیغم ان حسین لمحوں کو دل میں پھر سے تازہ کر رہا تھا۔ ماضی۔ اماں سائن دیکھیں نا، زیغم بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں، دانیہ نے بے بسی سے شکایت کی۔ کیا تنگ کر رہا ہوں چڑیل؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں، بالوں کو الٹے سیدھے سٹائل بناتی رہتی ہو، بالکل چڑیل لگتی ہو۔ زیغم شرارت سے دانیہ کے خوبصورت ہیئر سٹائل کو بکھیرتے ہوئے بولا۔ اماں سائن دیکھ لیں، زیغم بھائی نے میرے بالوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے، پلیز آئیے نا۔ دانیہ اپنے بکھرے بالوں کو دیکھ کر زور سے چلائی۔ زیغم کی ماں مریم سلطان مسلسل دانیہ کی آوازیں سنتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھامے ہوئے تھیں۔ سر پر سلیقے سے رکھا ہوا دوپٹہ اور کندھے پر بڑی سی اجرک ان کی شخصیت میں وقار کا اضافہ کر رہی تھی۔ وہ پرسکون مگر شاندار انداز میں ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھیں۔ زیغم، کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ مریم سلطان نے مسکراتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ سامنے ٹی وی لاؤنج میں زیغم اور دانیہ صوفے پر بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ زیغم کی شرارتوں پر دانیہ کبھی روٹھتی اور کبھی کہکا لگا دیتی۔ مریم سلطان بچوں کی معصوم شرارتیں دیکھ کر بے اختیار محبت سے لبریز ہو گئیں۔ اماں سائن دیکھیں، یہ زیغم بھائی نے میرے ہیئر سٹائل کو خراب کر دیا ہے۔ دانیہ نے شکوہ کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ شکایت کم اور شرارت زیادہ کر رہی ہو۔ میں نے خراب نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی خراب تھا۔ بھوتنی لگ رہی تھی، بھوتنی۔ زیغم نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ دانیہ نے غصے سے اپنی ماں سائیں کی اوٹ لے لی۔ اماں سائیں محبت بھری نظر سے اپنے بچوں کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھیں۔ اب تم دونوں بڑے ہو رہے ہو، سمجھدار بھی ہو جاؤ، ہر وقت شرارتی بچوں کی طرح ہنگامہ مچائے رکھتے ہو۔ اماں سائیں نے نرمی سے سمجھایا، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اماں ایک کام کریں، اس کی شادی کر دیں، گھر میں سکون آ جائے گا۔ زیغم نے شرارت سے ایڈوائز دی تو دانیہ نے غصے سے اس کو گھورا۔ اماں سائیں نے ہنستے ہوئے زیغم کی طرف دیکھا، جبکہ دانیہ نے فوراً کشن اٹھا کر اس پر وار کر دیا۔ زیغم نے کشن بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا اور فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے دانیہ کو چڑھانے لگا۔ کتنا بدقسمت ہوگا تمہارا دلہا جس کو تم جیسی جنگلی بیوی ملے گی۔ اس کے لہجے میں بھرپور شرارت تھی۔ زیغم بھائی، دانیہ نے غصے سے چلاتے ہوئے دوسرا کشن اٹھایا، مگر اس بار اماں سائیں نے درمیان میں آ کر ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس کرو تم دونوں، تم لوگوں کے بابا سائیں آنے والے ہیں، خاموش ہو جاؤ، شور شرابہ بند کرو۔ زیغم، تم اپنی بہن کو تنگ کرنا بند کرو۔ اماں سائیں نے مصنوعی خفگی سے گھورا تو زیغم نے ہنستے ہوئے اماں سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، جبکہ دانیہ نے منہ چراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں بھائی کو دیکھا۔ ایسی شکلیں مت بنایا کر، بندریاں لگتی ہے، زیغم نے دانیہ کو چڑھاتے ہوئے کہا اور خود ہنسی روکنے کے لیے اب لب بھینچ لیے۔ زیغم بھائی،
دانیہ نے غصے سے پیر پٹکا اور کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، مگر زیغم پہلے ہی جھک کر بچ گیا۔ مریم سلطان یہ منظر دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ دباتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہیں۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بے بس لہجے میں کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں، مگر دل میں بچوں کی یہ نوک چوک خوشی کا باعث تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ زیغم اور دانیہ کے دم سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ ان کے کہکوں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں کے بغیر سب کچھ ویران لگتا تھا۔ بھائی آئس کریم کھانے چلے؟ دانیہ نے زیغم کے قریب آ کر فرمائش کی۔ جی نہیں، مجھے تمہاری شکل پر اتنا پیار نہیں آ رہا، زیغم نے بے نیازی سے کہا اور بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ زیغم بھائی چلے نا پلیز، دانیہ نے ضدی انداز میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر، پہلے میں تیرے بال اور بکھیر لوں گا، زیغم نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زیغم بھائی اب پہلے ہی میرے بال خراب کر چکے ہیں، اب اور نہیں کر سکتے، دانیہ نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے اعتراض کیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں آئس کریم بھی نہیں کھلا سکتا، زیغم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے اتنا تنگ کرتے ہوئے؟ دانیہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بھائی کی خواہش کو رد کرتے ہوئے؟ زیغم نے فوراً جواب دیا۔ اب بہن کے بال خراب کرنا یہ بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ دانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ زیغم سلطان لغاری کا سٹائل ہے۔ بولو اگر آئس کریم کھانی ہے تو بال خراب کروانے پڑیں گے، زیغم نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی خراب کر لیں، پھر میں جا کر سیٹ کر لوں گی، پھر ہم آئس کریم کھانے چلیں گے، دانیہ نے جلدی جلدی سودا طے کیا۔ بڑی بھوکی ہے، آئس کریم کے لیے بال خراب کروانے کو تیار ہے، زیغم نے کہکا لگایا اور ہاتھ بڑھایا، مگر دانیہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اماں سائیں، زیغم بھائی پھر سے میرے بال خراب کر رہے ہیں، دانیہ نے ڈرامائی انداز میں شور مچایا۔ جا کر بال ٹھیک کر کے آ، مجھے تجھ پر ترس آ گیا ہے، اب اور نہیں بکھیرنے، زیغم نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس کو چلانے سے منع کر دیا تھا۔ زیغم سلطان خیالوں کے سمندر میں غرق، وقت کے پننے کو الٹتے ہوئے ماضی کے حسین لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ دن جب بے فکری تھی، جب ہنسی کی گونج پورے گھر میں بکھری رہتی تھی، مگر اچانک زیغم بھائی، دانیہ کی چیختی ہوئی آواز نے جیسے اس کے خیالات کی دنیا کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ چونک کر حال میں لوٹا۔ دانیہ کو ہوش آ چکا تھا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظروں میں خوف اور ڈر کی گہری جھلک تھی۔ دانیہ میں ہوں یہاں، زیغم نے بے قراری سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں بہن کے لیے بے پناہ شفقت تھی۔ زیغم بھائی آپ سچ میں آ گئے ہیں نا؟ دانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے زیغم کے چہرے کو چھوا۔ زخمی انگلیوں کی نرمی میں درد کی شدت تھی، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ کوئی خواب تو نہیں۔ میں سچ میں آ گیا ہوں دانیہ، تمہارے پاس ہوں میری پیاری بہن، میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم پر یہ سب کچھ بیت رہا ہے۔ زیغم بے بسی سے اس کے زخموں سے بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر آنسو نہیں۔ زیغم بھائی، دانیہ نے اتنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس کا نام لیا کہ زیغم کا دل جیسے خون کے آنسو رو دیا۔ وہ ایک معصوم بچی کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی، سسکیاں لیتی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر زیغم اسے شفقت بھرے بازوں میں گھیرے ہوئے اندر ہی اندر غصے کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل زخمی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ رونا کمزور لوگوں کی نشانی ہے، اور زیغم سلطان کمزور نہیں تھا۔ کچھ دیر زیغم نے خاموشی کے ساتھ دانیہ کو رونے دیا تھا، کیونکہ دانیہ کا ایک بار کھل کر رونا ضروری تھا تاکہ اس کے اندر کا غبار باہر آ سکے۔ زیغم بھائی، اس رات جو کچھ ہوا وہ سب غلط تھا، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دانیہ زیغم کے سینے سے لگ کر روتی رہی، اپنا غبار نکالتی رہی، اور پھر آنسو بھری آنکھوں سے زیغم کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ زیغم نے سرد لہجے میں دو ٹوک کہا، مجھے اس رات کے بارے میں بات نہیں کرنی، بھائی آپ کو سننا ہوگا، پلیز بھائی، آج مت روکیے مجھے۔ دانیہ نے تڑپ کر التجا کی، اس کی سسکیاں مزید گہری ہو گئیں۔ اس دن بھی آپ نے میری بات نہیں سنی تھی، بابا سائیں نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، اگر آپ میری بات سن لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی گئی، زیغم کی جانب دیکھتی گئی۔ اگر اس وقت میری بات سن لی ہوتی، یقین کر لیا ہوتا تو آج بابا سائیں، اماں سائیں ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ درد کی شدت سے لرز رہے تھے۔ وہ زیغم کے چہرے کو تک رہی تھی، جیسے امید ہو کہ آج وہ اس کی سچائی کو سن لے گا، قبول کر لے گا۔ کیا مطلب؟ زیغم کے ماتھے پر شکنیں ابھریں، نظریں دانیہ کے بھیگتے چہرے پر جم گئیں۔ اماں سائیں اور بابا سائیں ہمارے ساتھ ہوتے؟ زیغم نے دانیہ کی بات دہراتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کا دل اچانک کسی انہونی کی طرف اشارہ دینے لگا۔ مطلب اماں سائیں اور بابا سائیں کی موت حادثہ نہیں تھی؟ زیغم کے لہجے میں بے یقینی اور ایک انجانہ سا خوف تھا۔ اس کے الفاظ جیسے ہی دانیہ کے کانوں میں پڑے، وہ ہچکیوں کے درمیان مزید زور سے رو پڑی۔ نہیں بھائی، وہ حادثہ نہیں تھا، وہ قتل کیے گئے تھے۔ دانیہ کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی اور زیغم کی آنکھوں میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ دانیہ، بابا سائیں اور اماں سائیں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا،
اور تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں تدفین کے لیے پاکستان آیا تھا؟ زیغم کا کلیجہ جیسے پھٹ گیا تھا۔ اس کی آواز غصے، دکھ اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے بھاری ہو چکی تھی۔ دانیہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے زیغم کو دیکھا۔ اس کے لب کانپے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ بھائی، میں بے بس تھی، میں نے کوشش کی تھی، مگر وہ ہچکیاں لیتی خود کو سنبھالتی بولی۔ مگر زیغم کی آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیوں چھپایا؟ کیسے بتاتی؟ بتائیے، کیسے بتاتی؟ دانیہ کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی، اس کی آنکھیں برس رہی تھیں اور ہر لفظ میں اذیت جھلک رہی تھی جو برسوں سے اس کے دل میں دبی ہوئی تھی۔ آپ میرے پاس اجنبیوں کی طرح آئے تھے، مگر آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کتنی تکلیف میں تھی؟ آپ نے تو اس حادثے کے بعد، اس رات کے بعد میرے ساتھ ہر رشتہ، ہر ناطہ ہی ختم کر لیا تھا۔ اجنبیوں کی طرح بات کر رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی نوٹ نہیں کیا کہ مجھے ایک پل کے لیے بھی آپ کے قریب اکیلے نہیں رہنے دیا گیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ زیغم بھائی، آپ میری بات سنتے ہی کہاں تھے؟ اور آئے بھی آپ کون سا مہینوں کے لیے تھے؟ اس دوران دوبارہ آئے تھے بس ایک دن کے لیے، تدفین کر کے اجنبیوں کی طرح چلے گئے، اور پلٹ کر دیکھا نہیں کہ دانیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ایک بار نہیں دیکھا کہ دانیہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے۔ ایک بار نہیں سوچا کہ دانیہ کے ساتھ کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کی نظروں میں دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں کا شکوہ ایک ہی پل میں نکال رہی ہو۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے گرتے ہوئے آنسو اس کے درد کی داستان اور دل کی سچائی کی عکاسی کر رہے تھے۔ زیغم کی آنکھوں میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ دانیہ، میں وہاں سے فون بھی تو کرتا تھا، تم تب بھی مجھے بتا سکتی تھی۔ کیسے بتاتی؟ دانیہ کی ہچکیاں شدت اختیار کر گئی تھیں۔ وہ لوگ میرے سر پر بندوق تانے کھڑے رہتے تھے، دھمکاتے تھے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی جو ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو مجھے مار دیں گے۔ مار تو وہ مجھے روز ہی دیتے تھے، ہر رات زخموں کی اذیت سہنی پڑتی تھی، مگر پھر بھی بچ جانے کی امید ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی آپ کو کچھ نہیں بتا پاتی تھی بھائی۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز اور زخموں کی کہانی نے زیغم کے دل میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ زیغم کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ کمرے کی فضا میں جیسی بجلی کوند گئی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیگ چکی تھی، آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ شہرام کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ دانیہ نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے الفاظ کھو گئے ہوں۔ اس کے لب کانپے مگر آواز نہ نکل سکی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں جھکا کر مدھم مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کسی گھر کے باہر کے فرد کے سامنے بہت اچھا ہونے کا ناٹک کرتا ہے بھائی، لیکن حقیقت بہت بھیانک ہے۔ زیغم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ کیا کرتا ہے وہ؟ دانیہ، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ دانیہ کی آنکھوں میں ایک نیا خوف ابھرا، جیسے وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈر رہی ہو۔ دانیہ، مجھے معاف کر دو۔ زیغم کی آواز بھرا گئی۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناقابل برداشت تھا کہ اس کی بہن اس سے کچھ کہنے سے ڈر محسوس کر رہی ہے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے اکلوتی بہن کو یہ تحفظ نہیں دے سکا کہ وہ کھل کر اپنے بھائی کو سچائی بتا سکتی، اور اس میں غلطی ان کی اپنی تھی، کیونکہ جب دانیہ کو یقین کی اور ان کے ساتھ کی ضرورت تھی، اس وقت دانیہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے دانیہ کے شانے تھامے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ تم مجھ سے سچ چھپانے پر مجبور ہو۔ جو کچھ ہوا اس کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ کاش میں پہلے سب کچھ جان سکتا۔ دانیہ نے تڑپ کر زیغم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شدید دکھ کے ساتھ بے پناہ محبت بھی جھلک رہی تھی۔ بھائی، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں نفرت، بے بسی اور درد سب شامل تھا۔ ہر روز مجھے تانے دیے جاتے ہیں اس گناہ کے جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بھائی، مجھے آپ کی قسم، بابا سائیں کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے اس رات کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ زیغم کے ہاتھ سختی سے بھیج گئے، آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی شدت بڑھ گئی۔ بھائی، میں تو سو رہی تھی، لائٹیں بند تھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کون آیا تھا، اور بھائی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا، بس جو بھی تھا اس نے ایسی صورتحال بنا دی تھی کہ سب کی نظروں میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ دانیہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی، وہ کانپتی ہوئی بول رہی تھی جیسے وہ سچ بولنے کی اجازت چاہتی ہو۔ میں نے یہ بات بابا صاحب سے بھی کہی تھی، مگر وہ رک گئی، جیسے یادیں اس زخم کی صورت میں اسے مزید بولنے سے روک رہی ہوں۔ زیغم کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ اپنی بہن کے دکھ کے وزن کو اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ لمحہ زیغم کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، ماضی کی ہر ایک تلخ یاد جیسے کسی زخم کی طرح ہری ہو گئی تھی۔ بس دانیہ، مجھے اور کچھ مت بتاؤ، زیغم نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ زیغم کا چہرہ غصے کی تپش سے لال سرخ ہونے لگا تھا۔ نہیں بھائی، آج میں سب کچھ کہوں گی، دانیہ نے زخمی لہجے میں کہا، آنکھوں میں برسوں کی بے بسی تھی۔ آج بھائی مجھے سب کچھ بولنے دیں، پتہ نہیں دوبارہ کبھی موقع ملے گا یا نہیں۔ شاید بابا سائیں اور اماں سائیں مجھ پر یقین کرنا چاہتے تھے، مگر چاچی سائیں نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔
جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا چچی سائی نے ولولہ مچا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہماری حویلی میں نہ کوئی بنا اجازت آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، تو پھر اس کے کمرے میں کون اور کیسے آیا؟ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ استغفار کرنے لگی تھیں، جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں۔ نایاب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ تو نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنی اماں سائیں کا بھرپور ساتھ دیا۔ دانیہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے سر جھکا لیا اور زیگم کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ رہی صحیح کسر آ کر توقیر چچا نے پوری کر دی۔ وہ بولنے پر آئی تو بتاتے ہی چلی جا رہی تھی۔ آج دانیہ کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، ہر چیز ہر بات وہ زیگم تک پہنچانا چاہتی تھی، جو برسوں سے وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ اگر زیگم 2 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا تو دانیہ کبھی اس قابل نہ رہتی کہ اپنے بھائی کو سچائی بتا سکتی، اور قسمت نے موقع دیا تھا تو وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دانیہ کی سچائی سے بھری باتیں سنتے سنتے زیگم کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے دانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید اسے معلوم تھا مگر وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ زیگم کی نظریں دانیہ کے چہرے پر جمی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ دل پر پڑنے والا ہر لفظ ایک نشتر کی طرح چبھ رہا تھا، مگر وہ چپ تھا، سن ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی، ان سب کی باتوں، ان سب کے الزامات، ان کے ظلم کی وجہ سے ہی بابا سائیں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر ابا سائیں نے آپ کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ دانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بے دردی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ ابا سائیں کہتے تھے کہ گھر کی عزت گھر میں رہنی چاہیے۔ بابا سائیں نے مجھے کہہ دیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پر کوئی صفائی نہیں چاہیے، بس خاموشی اختیار کر لو۔ اماں سائیں کو بتانا چاہا تو اماں سائیں نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ زیگم کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے بابا سائیں کی خاطر شہرام سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، لیکن مجھے امید تھی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہرام نے جو شرط رکھی تھی کہ آپ نایاب سے شادی کریں، میں جانتی تھی کہ آپ انکار کر دیں گے، مگر آپ نے تو ابا سائیں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور نایاب سے نکاح کر لیا۔ دانیہ کی آواز میں دکھ، بے بسی اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں بکھری پڑی تھیں۔ بھائی، میری کسی نے نہیں سنی، آپ نے بھی نہیں۔ آپ تو نکاح کے دوسرے دن ہی واپس چلے گئے تھے اور نایاب سے کہہ دیا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آپ نے کہہ دیا کہ وہ پوری زندگی آپ کا انتظار کرتی رہے گی، تب بھی آپ اسے میسر نہیں ہوں گے۔ اس بات کا بدلہ اس نے ہر دن ہر رات آپ کی بہن سے لیا ہے۔ کم از کم ایک بار سوچ تو لیتے کہ یہاں پر دانیہ ان کے رحم و کرم پر اکیلی ہے۔ زیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ دانیہ کی باتیں اس کے اندر زہر بن کر اتر رہی تھیں۔ آپ چلے گئے تھے بھائی، مگر آپ نے ایک بار نہیں سوچا کہ آپ نے مجھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں برسوں کی عزت سمٹی ہوئی تھی۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی نایاب مجھ سے دشمنی نکالتی رہی بھائی۔ وہ بہت ظالم ہے بھائی، بہت ظالم۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے اذیت دی ہے۔ میرے جسم پر جو نشان ہے نا، یہ صرف زخم نہیں ہے، یہ میرے ٹوٹنے کی گواہیاں ہیں بھائی۔ ان زخموں نے میری روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ زیگم کا سانس اٹک گیا، وہ جیسے ساخت ہو گیا تھا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں، وہ جی سکتے تھے بھائی۔ زیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہاں بھائی، اماں سائیں اپنے آخری وقت میں سب کچھ جان گئی تھیں۔ وہ آپ کو حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اماں سائیں آپ کو حقیقت بتاتی، ظالموں نے مل کر اماں سائیں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی چچا سائیں تھے، شہرام، قدسیہ چچی سب ملوث تھے۔ نایاب بھی سب کچھ جانتی تھی بھائی۔ زیگم کا دل جیسے پھٹنے کو تھا، مٹھیاں مینچے چہرے کی رگیں تن چکی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت آتش فشاں پہاڑ بنا ہوا تھا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر ان لوگوں نے انہیں غلط دوائیاں دیں، جس کی وجہ سے دانیہ کی آواز روند گئی، اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ بابا سائیں بھی چلے گئے، اماں سائیں بھی، ان لوگوں نے چھین لیا بھائی، مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ پورے کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دانیہ کا وجود لرز رہا تھا، مگر زیگم تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ زیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانیہ کو کس طرح سے دلاسا دے، اس کا تو اپنا دل پھٹنے کو ہو گیا تھا، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ زیگم سلطان کے مضبوط دل کے اندر ایک آگ دہک چکی تھی، ایک ایسی آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ زیگم تو جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا، وہ بے یقینی سے دانیہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ سب سچ ہے؟ زیگم کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے سانس بھی لینا مشکل ہو رہا ہو۔ بھائی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ دانیہ نے زخمی دل کے ساتھ سوال کیا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زیگم کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، اس کے دل میں جلتی ہوئی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ انہوں نے بابا سائیں اور اماں سائیں کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ جیسے خود سے بات کر رہا تھا، ہر لفظ کے ساتھ درد اور غصہ گہرا ہو رہا تھا۔ میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا دانیہ، یہ ظلم کرنے والوں کو ایک ایک کر کے انجام تک پہنچاؤں گا۔
زیغم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا جیسے وہ ابھی اٹھے گا اور سب کو تہس نہس کر دے گا۔ دانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ بھائی یہ سب اپنوں کی بھیس میں بھیڑیے ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، اور میں زیغم سلطان لغاری ہوں۔ زیغم کی آنکھوں میں ایسی چنگاریاں تھیں کہ جیسے اب انتقام کے سوا کچھ نہ بچا ہو۔ ان سب کو اگر دردناک انجام تک نہ پہنچایا تو میرا نام بھی زیغم سلطان لغاری نہیں۔ زیغم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، آواز میں ایسی سختی تھی کہ دیواریں تک کانپ چکی تھیں۔ اس نے دانیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا۔ مگر دانیہ کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ نہیں نہیں زیغم بھائی، میں یہاں نہیں رہوں گی، پلیز مجھے کہیں دور لے جائیں۔ زیغم بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، بس مجھے یہاں مت چھوڑیں پلیز زیغم بھائی۔ زیغم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، وہ اسے سنبھالنا چاہتا تھا، تسلی دینا چاہتا تھا، مگر دانیہ کا خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زیغم نے دانیہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا، اس وقت اسے بہن کی بات ماننی تھی کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میری طرف دیکھو دانیہ، زیغم نے اس کے چہرے کو تھام کر اپنی سخت مگر شفقت بھری آواز میں کہا، تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تمہارا بھائی لوٹ آیا ہے، تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جاؤ گی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، نہیں رہو گی مگر اپنے آنسو صاف کرو۔ تم زیغم سلطان لغاری کی بہن ہو، کمزور نہیں ہو۔ دانیہ کی ہچکیاں تھوڑی مدھم ہوئی مگر خوف ابھی بھی آنکھوں میں زندہ تھا۔ زیغم نے اسے مضبوطی سے تھام کر اپنی مٹھی بھینچ لی۔ مجھے بس تھوڑا سا موقع دو، بس ایک بار انہیں میرے سامنے آ لینے دو، میں انہیں بتاؤں گا کہ ان سب کا باپ واپس آ گیا ہے۔ زیغم کے لہجے میں وہی جلال تھا جو دشمنوں کے لیے قیامت بن سکتا تھا۔ ارمیزہ کہاں ہے؟ ایک دم سے زیغم کو معصوم سی گڑیا ارمیزہ کا خیال آیا۔ دانیہ نے سر جھکا لیا۔ بورڈنگ اسکول میں ہے، اور کہاں ہوگی؟ نایاب کے پاس تو ارمیزہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، وہ ننھی سی جان 2 مہینے بعد گھر کی شکل دیکھتی ہے۔ زیغم کے لب سختی سے بھینچ گئے، اس کی آنکھوں میں آگ دہک اٹھی تھی۔ گھٹیا عورت، اپنی اولاد کی بھی سگی نہیں ہے۔ زیغم نے غصے سے مٹیاں بیچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اب وقت تھا حساب برابر کرنے کا۔ میں نے زیغم سے ملنا ہے۔ توکیل لغاری اپنی شیطانی فطرت کو اندر دبائے، چہرے پر محبت بھرا خول چڑھائے، بڑے روب کے ساتھ زیغم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مصنوعی نرم مزاجی تھی، جیسے وہ صرف اپنے بھتیجے سے ملنے آیا ہو۔ انداز ایسا جیسے دل میں بے پناہ محبت ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر مائد کو اس شخص کی حقیقت کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ مائد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر زیغم کے دروازے کے قریب ہو کر بازو باندھ لیے۔ ٹھنڈ رکھیے، وہ گویا ہوا، لہجے میں استہزائیہ سختی تھی۔ اگر زیغم حویلی آ گیا ہے تو فکر نہ کریں، آپ لوگوں سے ضرور ملنے آئے گا، مگر تب جب اس کی مرضی ہوگی۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ مائد کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ توکیل لغاری کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک بجھی تھی۔ توکیل لغاری کے لیے مائد بھی کوئی چھوٹا خطرہ نہیں تھا۔ مائد خان دورانی کوئی معمولی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، پٹھان برادری سے تعلق رکھتا تھا اور بیک گراؤنڈ مضبوط تھا۔ چاہ کر بھی توقیر اس سے سخت انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہونے لگا تھا کہ تبھی مائد خان دورانی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ 6 فٹ کا خوبرو دبنگ جوان، جس کے لہجے میں پٹھانوں والا روایتی سخت ایٹیٹیوڈ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرمئی تھیں مگر ان میں برف سی ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ خطرناک دھمکی بھی تھی۔ زیغم سلطان لغاری کا دروازہ ہے یہ، عام بے بس مجبور انسان کے کمرے کا راستہ نہیں جہاں جو چاہے آ کر چل دے۔ مائد کے تیور دے کر توکیل لغاری نے سب سے اپنی مٹھیاں بھینچی مگر چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ ہم تو اپنے بیٹے زیغم سے ملنے آئے ہیں، دشمنی کرنے تو نہیں آئے جو تم اس انداز میں بات کر رہے ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر سامنے کھڑے جوان کے تاثرات میں ذرا بھی لچک نہ آئی۔ زیغم سے ملنے کے لیے زیغم کی اجازت چاہیے اور وہ فی الحال اجازت دینے کے موڈ میں نہیں ہے، مائد نے جتاتے ہوئے کہا جیسے آخری فیصلہ سنا رہا ہو۔ توکیل لغاری نے ایک آخری بار مائد کی سرد آنکھوں میں جھانکا مگر وہاں کوئی نرمی نہیں تھی، بس برف جیسی سختی اور ایک چپتا ہوا سکوت۔ ٹھیک ہے، اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور قدم پیچھے کر لیے، جیسے اپنی بے عزتی کو ضبط کے لباس میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جب زیغم باہر آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں ملنے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی ہار تسلیم کر رہا ہو۔ مگر مائد کا جواب سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کیونکہ زیغم خود آپ لوگوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ مائد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ جتنی محبت آپ کے دل میں اس کے لیے ہے اتنی ہی محبت اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جھلک رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس محبت کو آپ لوگوں پر برسانے کے لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ملے گا تو ضرور، آپ بے فکر رہیں، وہ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی آپ لوگوں سے ملنے آئے گا۔
مائد کی بات بظاہر نرم اور سادہ تھی، مگر اس میں چھپا طنز ایسا تھا جیسے کسی نے ننگی تلوار سے ضرب لگائی ہو۔ توقیر لغاری کو اس طنز کی کاٹ بخوبی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ مائد کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی جنگ کے میدان میں دشمن کو بے بس دیکھ کر سپہ سالار محض اپنی نظریں جھکا لے۔ توقیر لغاری نے ایک بار پھر اپنی مصنوعی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے سر جھکا لیا، جیسے اس کے اندر اٹھنے والا طوفان دب گیا ہو، مگر حقیقت میں اس کی آنکھوں میں بھڑکتی چنگاریاں بتا رہی تھیں کہ وہ اس توہین کو بھولنے والا نہیں۔ دیکھتے ہیں زیغم کب اور کیسے میں ملتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، تم لوگوں کو تو زندہ درگور کرنا چاہیے۔ مجھے بھی انتظار ہے زیغم کے فیصلے کا، مائد دماغ میں سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف توقیر لغاری قدم قدم پر اپنی بے بسی پر غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ ابھی ہارا نہیں تھا، وہ پلٹ کر وار کرنے والا تھا۔ گھٹیا فطرت کے لوگ اپنی ہار کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے۔ سائیں، آپ گئے تھے نا؟ زیغم نے صحیح موڈ سے بات کی یا ہمیشہ کی طرح دماغ خراب تھا؟ کمرے میں قدم رکھتے ہی قدسیہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ توقیر لغاری جو پہلے ہی غصے سے دہک رہا تھا، خونخوار نظروں سے قدسیہ کو گھورتا رہ گیا۔ تم صبر کر لو گی یا سوالوں کی برسات کرتی رہو گی؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سائیں، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ الٹی کھوپڑی کا انسان ہے، اس سے اچھے کی امید لگانی ہی نہیں چاہیے۔ قدسیہ سینے پر ہاتھ باندھے اپنی ذہانت کے حساب سے اپنے شوہر کو مشورہ دے رہی تھی۔ توقیر جو پہلے ہی غصے کی آگ میں جھلس رہا تھا، قہر برساتی نظروں سے قدسیہ کی جانب دیکھا۔ اس وقت مسئلہ صرف زیغم کا نہیں، اس کے بد دماغ دوست مائد خان کا بھی ہے۔ اس نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے زیغم کے روم میں قدم نہیں رکھنے دے گا۔ اس کے تیور زیغم سے بھی بڑھ کر تیز تھے۔ قدسیہ نے طنز سے آنکھیں گھما کر کہا، تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کچھ کریں گے یا بس مجھے سناتے رہو گے؟ توقیر نے غصے سے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے جھنجھلائی ہوئی نظروں سے ایک بار پھر قدسیہ کو دیکھا۔ میں بھی زیغم سے ملے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جب تک ملوں گا نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ سمندر میں اترے بغیر گہرائی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سنجیدہ نظروں سے دور گہری سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ قدسیہ نے غصے سے لب بھینچ لیے، مگر اگلے ہی لمحے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ کمال ہے، آپ وہاں زیغم سے ملنے گئے تھے اور اس کے دوست سے ڈر کر واپس آ گئے۔ واہ توقیر سائیں، پورے علاقے میں راج کرنے والا ایک لڑکے سے ڈر کر واپس آ گیا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولی۔ قدسیہ، تو میرا دماغ خراب مت کر۔ ایک تو ویسے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پسٹل کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں۔ توقیر لغاری نے خونخوار نظروں سے قدسیہ کو گھورا اور غصے سے دھاڑا۔ قدسیہ، جو عام طور پر دوسروں پر تانے برسانے میں مہارت رکھتی تھی، اس وقت توقیر کے خطرناک ارادے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے، اور قدسیہ کو اپنی جان بہت عزیز تھی۔ حد سے زیادہ فریبی اور خود غرض عورت اپنی جان کی حفاظت بہت اچھے سے کرتی تھی۔ کمرے میں توقیر لغاری کے غصے سے بھری ہوئی آواز سے روم کا ٹیمپریچر کافی ہائی ہو چکا تھا، مگر شہرام اور نایاب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ شاید منظر مزید سنگین ہو جاتا۔ قدسیہ نے بیزار سی شکل بناتے ہوئے صرف کچھ سیکنڈ کے لیے ہی زبان بند کی تھی، کیونکہ قدسیہ کے لیے اپنی زبان کو بند کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ اچھا ہے، جب کوئی نہیں ملتا تو غصہ آ کر مجھ پر نکال دو۔ توقیر نے غصے سے دان پیسے، پسٹل پر انگلیاں سخت ہو گئیں۔ قدسیہ، اب کچھ دیر کے لیے اپنا منہ بند کر لو، میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر ایک لفظ بھی بولا تو ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی کے اندر اتار دوں گا۔ توقیر لغاری نے غراتے ہوئے کہا تو قدسیہ چپ تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ اس خاتون کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل کام تھا۔ اور دوسری جانب توقیر لغاری مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ پہلے تو زیغم کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا، اور اب جو تیور مائد خان دورانی کے دیکھ کر آیا تھا، اسے تو حالات اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھا نہ جانے کون سے منصوبے بنا رہا تھا۔ زیغم نے سختی سے دانیہ کو اپنے بازوں میں بھینچ رکھا تھا، مگر اس کے خوف کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح زیغم کو روم سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ عجیب سا ڈر اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا۔ پلیز دانیہ، اگر تم مجھے باہر نہیں جانے دو گی تو میں ان سے بدلہ کیسے لوں گا؟ زیغم نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ دانیہ تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں بھائی، آپ نہیں جائیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو کوئی اور نہیں ہے۔ وہ سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زیغم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اتنی اوقات نہیں ہے ان کی کہ مجھے کچھ کریں۔ اتنا تو اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو دانیہ۔ ان سب کے چیتھڑے اڑانے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ نہیں بھائی، دانیہ نے التجا کی۔ وہ گروپ کی صورت میں اتنے زیادہ ہیں اور آپ اکیلے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے بھائی۔ پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے، پلیز۔ زیغم کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے دانیہ کے لرزتے ہاتھ نیچے کیے۔
ہاتھ نیچے کرو دانیہ، پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی اتنا کمزور ہے کہ ان درندوں سے ڈر کر بھاگ جائے گا؟ کبھی نہیں، میں ان کا سامنا کروں گا اور تم دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ بے فکر رہو، جب دشمنوں کی اوقات کا پتہ چل جائے اس کے بعد خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی تیرا بھائی اکیلا نہیں ہے۔ دروازے کے باہر مجھ پر جان نچھاور کرنے والا مائد خان دورانی کھڑا ہے جو ان کو ناک کو چنے چبوا دے گا۔ زیغم نے ایک نظر باہر کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے دوست پر، یار پر یقین تھا کہ وہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بے شک زیغم زبان سے یہ بات مائد کو نہیں بول کر آیا تھا، مگر کچھ لوگ بول کر نہیں، دل ہی دل میں مقابل کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ زیغم بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ اپنی بہن کے خوف کو کم کرنے کے لیے دل میں اٹھتے طوفانوں کی زد میں بھی وہ اپنی آواز دھیمی کرتے مگر ٹھوس لہجے میں بول رہا تھا۔ جو بھی ہو، آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور نہ ہی میں آپ کو بھی جانے دوں گی۔ پلیز آپ یہاں سے دور جانے کی تیاری کریں، ہمیں ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ دانیہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسے صرف اپنے بھائی کی زندگی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے سے ڈر رہی تھی۔ دانیہ نے حویلی والوں کا جو روپ دیکھا تھا، اس کے بعد دانیہ کا اتنا خوفزدہ ہونا بالکل صحیح تھا۔ دوسری جانب زیغم تھا، جسے نہ تو کل ان لوگوں سے ڈر لگتا تھا اور نہ آج، اور نہ ہی وہ ڈرنے والی چیز تھا۔ زیغم سلطان تو خود دوسروں کے سینے نوچ لینے والا شیر تھا، مگر اس وقت اپنی بہن کو مضبوط کرنا، اسے یقین دلانا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے محفوظ ہے، زیغم کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ دانیہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر کوئی سختی کی جاتی، اور نرمی سے وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ دانیہ کا خوف زیغم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ وہ دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے بے تاب تھا، مگر دانیہ کسی بھی طرح اسے باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ زیغم کا خون کھول رہا تھا، مگر دانیہ کی ضد اسے مزید بے قابو کر رہی تھی۔ دانیہ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، زیغم نے دانیہ کے کندھوں کو تھام کر جھنجھوڑا۔ یہاں روم میں رکو، باہر مائد کھڑا ہے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بس مجھے ایک بار جانے دو، اس کے بعد جو کہو گی وہی ہوگا۔ تم یہاں نہیں رکنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، آخر یہ سب میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ دانیہ نے سختی سے انکار کر دیا، اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ زیغم کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی، صبر کا بندھن ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، ہاتھ دیوار پر مارا اور گرجدار آواز میں بولا، دانیہ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا مجھے جانا ہے تو مطلب جانا ہے، میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ وہ دھڑام سے میز پر مکہ مار کر آگے بڑھا۔ کیا چاہتی ہو کہ یہاں آ کر دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے ڈر سے دبک کر بیٹھ جاؤں؟ ان درندوں کو کھلا چھوڑ دوں جنہوں نے ہم سے ہمارے ماں باپ چھین لیے اور تمہاری یہ حالت کر دی کہ تم اتنی خوفزدہ ہو کہ تمہیں اپنے بھائی کی بہادری پر یقین نہیں آ رہا؟ وہ سالوں تک ہمیں روندتے رہے ہیں اور سب کچھ جان کر بھی میں خاموش ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں ان لوگوں کو انجام تک نہ پہنچا دوں۔ جب تک مجھے حقیقت نہیں پتہ تھی تب تک ان لوگوں نے جتنی حکومت کرنی تھی کر لی۔ زیغم کے غصے سے بولنے پر دانیہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ زیغم کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ دانیہ کو اس وقت اپنے بھائی سے بھی عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں زیغم ہوں، نہ پیچھے ہٹنے والا نہ جھکنے والا، اور اگر تم نے مزید ضد کی تو یاد رکھو مجھے زبردستی تمہیں یہاں روکنا بھی آتا ہے۔ دانیہ نے آنسو بھری نظروں سے بھائی کو دیکھا، مگر وہ جان چکی تھی آج زیغم کو روکنا ناممکن تھا۔ زیغم کے قدموں میں وہ طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کافی تھا۔ وہ نرم لہجے کا اس وقت استعمال کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک گیا تو دانیہ کی ضد اس کی کمزوری بن کر اسے پھر جکڑ لے گی۔ اس نے آخری بار دانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اب کی بار لمس میں شفقت کی بجائے ایک حکم تھا، ایک یقین دہانی تھی کہ وہ محفوظ ہے، اور پلٹ کر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مائد نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹا تھا۔ وہ چوکس نظروں سے اپنے یار کی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے تھا۔ زیغم نے بغیر ایک لفظ کہے سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ اس کے قدموں کی دھمک سن کر مائد نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، مگر زیغم کی ایک نظر کافی تھی۔ یہ میرا بدلہ ہے مائد، تم پیچھے رہو۔ مائد نے ایک لمحے کے لیے غور سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر رک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زیغم کا غصہ دشمنوں کو تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ دل ہی دل میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ سب کی چھاتیاں چیر کر رکھ دے گا۔ دونوں کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ کئی سال دور رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں دونوں کی جان بستی تھی۔ مائد زیغم کو شیر کی طرح جھپٹنے کے لیے تیار تیز قدموں سے نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ توقیر لغاری باہر نکل، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اور کہاں ہے تیرا وہ بے غیرت بیٹا جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر خود کو مرد سمجھتا ہے؟ نیچے پہنچ کر زیغم نے کھلے ہال کے بیچ کھڑے ہو کر حلق کے بل دھاڑتے ہوئے سب کو آواز دی۔ پوری حویلی میں صرف زیغم کی آواز گونج رہی تھی۔ حویلی کے ملازمین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زیادہ تر ملازمین زیغم کے آنے پر خوش تھے، بس ایک کچھ ہی نافرمان اور توقیر لغاری کے پالتو کتے تھے جو زیغم کے آنے پر ناخوش تھے۔
اپنے کمرے کے دروازے کے اس پار موجود لغاری کے پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا کہ قیامت دروازے تک آ چکی ہے۔ زیگم کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں، چہرے پر خون سوار تھا۔ جلدی کرو، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے، اور آتے ہوئے اپنے اس بیٹی کو بھی لے آنا جو خود کو اس گھر کی مالک سمجھتی ہے، کیونکہ آج فیصلہ ہوگا کہ کون مالک ہے اور کون غلام۔ زیگم کی دھاڑ نے پوری حویلی میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ دشمنوں کے دل دھڑک اٹھے اور ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ ان کے چہروں پر خوف اور حیرت کے سائے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دانیہ ہر راز اگل چکی ہے، اور جو شخص سامنے کھڑا تھا وہ کسی کی چالاکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ شہرام خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے تیز قدموں سے نیچے اترا، مگر حقیقت میں اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہے، مگر یہ بھول گیا تھا کہ یہاں نیچے سلطان لغاری نہیں، زیگم سلطان کھڑا ہے۔ جیسے ہی شہرام نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، زیگم آگے بڑھا، اس کے کالر کا دبوچا اور پوری طاقت سے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ شہرام کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اوپر کھڑے توقیر لغاری اور قدسیہ کی چیخیں گونج اٹھیں۔ حویلی کے ہر گوشے میں ان چیخوں کی بازگشت پھیل گئی۔ نیچے ہال میں زیگم شہرام پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جیسے ہی شہرام نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی، زیگم کے گھونسے اور لاتوں کی بارش نے اسے پھر سے زمین پر گرا دیا۔ زیگم کی پرکشش نیلی آنکھوں پر خون سوار تھا۔ شہرام اس کے سامنے کسی کھلونے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اوپر کھڑا مائد دلچسپی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا کہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تبھی توقیر لغاری آگے بڑھا بیٹے کو بچانے کے لیے۔ چھوڑ دو اسے، آتے ہی ظلم شروع کر دیا۔ مگر زیگم کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ شہرام فٹ بال کی طرح پیچھے اچھلتا گرا اور دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ زیگم آگے بڑھا، اس پر جھکتے ہوئے گرجدار آواز اونچی آواز میں دھاڑا، چاچا سائیں، ظلم کی بات مجھے نہ سکھاؤ۔ یہ میری تربیت نہیں کہ میں آپ پر ہاتھ اٹھاؤں، لیکن ہاں، اگر ضرورت پڑے تو آپ کا انجام بھی اسی طرح زمین پر بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ زیگم کا اشارہ اس کے بیٹے شہرام کی جانب تھا۔ پورے ہال میں صرف زیگم کے غصے سے بھری تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زیگم کی توجہ لمحے بھر کے لیے توقیر لغاری کی طرف ہوئی تھی، اور یہ لمحہ شہرام کے لیے موقع بن گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی پسٹل نکالی اور زیگم پر تاننے ہی والا تھا کہ اوپر کھڑے مائد نے ٹریگر کھینچ لیا تھا۔ مگر زیگم شہرام سے کہیں زیادہ حاضر اور ذہین تھا۔ وہ پیچھے پڑے ہوئے دشمن سے غافل نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی پسٹل نکالی اور گولی چلا دی۔ زیگم سلطان کا نشانہ بالکل پرفیکٹ جگہ پر لگا تھا۔ گولی سیدھا شہرام کی ٹانگ پر جا لگی۔ زیگم اسے آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ شہرام کی چیخ پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ خون اس کی ٹانگ سے بہہ کر فرش کو لال کرنے لگا۔ وہ زمین پر گرا درد سے کراہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اوپر کھڑی قدسیہ اور نایاب کی چیخیں نکل گئیں۔ قدسیہ تیزی سے نیچے اتری، جبکہ توقیر لغاری ہاتھ جوڑ کر بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو مت مارو، اور جو بھی سزا دینی ہے ہمیں قبول ہے۔ یہ وہی درندے تھے جو خود کو زمینی خدا سمجھتے تھے، مگر آج اپنے انجام کے خوف میں ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ قدسیہ نیچے پہنچ کر چیخو پکار کرنے لگی، جبکہ نایاب شہرام کی طرف لپکی، مگر زیگم نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور ایک زوردار تھپڑ نایاب کے چہرے پر پڑا۔ نایاب سیڑھی کے ساتھ جا ٹکرائی، اس کے لبوں سے سسکی نکلی، مگر زیگم نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ چل! زیگم نے اس کا بازو کھینچا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اس کے ہی کمرے میں لے گیا۔ قدسیہ اور توقیر چیختے رہ گئے، مگر ان کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ تھی۔ شہرام زمین پر تڑپ رہا تھا، مگر اب توقیر یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جائے یا زیگم کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بچائے۔ زیگم دروازہ بند کر چکا تھا اور اوپر کھڑا مائد یہ سب بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو توقیر لغاری کو اور بھی زیادہ تڑپا رہی تھی، مگر اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ حویلی کے ملازمین خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور کچھ ڈر کے مارے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ سچ تھا کہ یہاں سب زیگم کے ساتھ نہیں تھے۔ توقیر لغاری نے بھی بہت سے وفادار بنا رکھے تھے، مگر زیگم کے والد سلطان کی ایمانداری اور رحم دلی نے آج بھی کئی سچے لوگ اس حویلی میں چھوڑ رکھے تھے۔ سلطان چاہے دنیا میں نہیں تھا، مگر اس کی اچھائی آج بھی زندہ تھی۔ تو بتائیے آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک بائیو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ناول پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔